2, 1. ہمارے ہاں ایک صاحب تھے، میں چھوٹا سا تھا، اس وقت گاڑی کسی کسی کے پاس ہوتی تھی۔ ایک بندہ تھا جو ہر وقت نئی گاڑی پہ پھرتا تھا، اس کو دئی والا کہتے تھے۔ وہ دئی والا گزر گیا، آج گاڑی کا رنگ یہ تھا۔ ایک کہنے لگا نہیں میں نے تو یہ دیکھا، اس نے کہا کل دوسرے رنگ کی گاڑی تھی۔ اس کی اماں تندور پہ روٹیاں لگاتی تھی اور لکڑیاں نہیں ہوتی تھیں، شہر کا لکڑیاں کوڑا اکٹھا کر کے اس میں کپڑے کی ٹاپیاں اور وہ ڈال کے اس سے روٹیاں لگاتی تھی۔ پر اس مئی کے اندر کچھ صفات تھیں، یہ پھر مجھے کسی نے بتایا۔ کہنے لگے میں آپ جانتے ہیں وہ دائی والا؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگے اس کا گھر میرے گھر کے ساتھ ہے۔ میں کہ سنا ہے اس کی والدہ روٹیاں لگاتے، کہہ رہے جی ہم نے اپنے ہاتھوں سے لگوائی۔ میں نے کہا دائی والے کو وقت کیسے لگا؟ میں نے کہا یہ میں بتاتا ہوں آپ۔ پرانا بندہ تھا، ہنڈیا آیا پرانا، اس نے مجھے بتایا اماں تو تندور پہ روٹیاں لگاتی تھی۔ تو سوچیں گھر میں کتنی غربت تھی جو اماں تندور پہ روٹیاں لگا کے بچوں کو پالتی تھی، ان کو دال دلیا کھلاتی تھی۔ تو سوچیں کتنی غربت ہوگی، کتنی غربت ہوگی۔ اس کا نام مجھے آج تک نہیں ملا۔ وہ گاڑی میں گزرتا تھا تو اس کو لوگ دائی والا کہتے تھے۔ اب سنیں، مجھے اس نے بتایا کہ اماں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، ایک۔ دوسرا، اماں روٹیاں پکاتے ہوئے درود پاک پڑھتی تھی، سارا دن درود پاک پڑھ۔ ان پڑھ تھی، بالکل ان پڑھ، اماں نری ان پڑھ، درود پاک پڑھتی تھی۔ اور کہا کہ اماں کیا کرتی، بعض لوگ روٹیاں لگوانے کے لیے نا آٹا بھی لاتے تھے، خشک آٹا بھی لاتے تھے، جو پیڑے کو لگا کے نا اس کو بڑھایا جاتا تھا۔ اس کا خشک آٹا اس میں شامل نہیں کرتی تھی، اس میں شامل نہیں کرتی تھی، اور کہتی تھی پترا یہ تیرا آٹا بچ گیا، یہ ساتھ لے جا، میں نے اپنے بچوں کو حلال کھلانا ہے۔ اور بیوہ تھی، خشک آٹا۔ اماں کی زندگی میں عبادت بھی تھی، احتیاط بھی تھی۔ لفظ میرے ساتھ بولیں، عبادت بھی تھی، احتیاط بھی تھی۔ اور پھر جو قدرت کا نظام ہوا، اماں مرتی گئی، لوگوں نے کہا کہ اماں کا جو تندور تھا نا، وہ لوگوں نے عجیب کہانیاں بنائی۔ اماں کا جو تندور تھا، تندور کے نیچے سارا خزانہ تھا، بس دائی والے نے اماں کا تندور توڑا اور نیچے سے ایسے ہاتھ مارتا ہے، سونا نکالتا ہے۔ کراچی سے جا کے، اس وقت کراچی میں گاڑی بک ہوتی تھی، لاہور سے نہیں ہوتی تھی، کراچی سے گاڑی بک ہوتی تھی۔ کراچی سے گاڑی بک کروا کے آ جاتا ہے، اور پھر گاڑی جو آتی تھی وہ ٹرین میں آتی تھی، اس میں مال گاڑی میں آتی تھی، کراچی سے بک گاڑی کرا کے آ جاتا۔ تندور میں ایسے ہاتھ مارتا ہے، اور تندور میں ہاتھ مار کے اور آ کے مال نکالتا ہے۔ ہمارے اس سفر کے دوران ہمارے اور مخلص ساتھی تھے، گاڑی میں بیٹھے تھے۔ کہنے لگے میں نے ابکری میں پڑھا کہ جو بندہ رات کو سوتے وقت 33 بار یا رزاق پڑھے گا اور اٹھتے وقت بھی یا رزاق پڑھے گا، اس کے لیے رزق کے دروازے کھول جائیں گے۔ کہا لاک ڈاؤن کے درمیان سب کے کاروبار بند، بالکل بند، ہر چیز ختم۔ میں نے یہ عمل کیا، فون کے اوپر میرا کاروبار شروع ہو گیا اور سارا نظام چلنا شروع ہو گیا، میری ہر چیز لاجواب ہو گئی۔ میں صرف سوتے وقت 33 بار پڑھتا تھا یا رزاق، سوتے وقت پڑھتا تھا، اور اٹھتے ہی فوراً، یعنی آنکھ کھلتے ہی فوراً 33 بار پڑھتا تھا یا رزاق۔ بس کام ہو گیا بہتری کہ ساری دنیا کے کاروبار بند ہیں، ساری دنیا کی روزی بند ہے، ہر جگہ راستے بند، ریلیں بند، گاڑیاں بند، ٹرک بند، جہاز بند، سب کچھ بند ہے۔ پر میرا رزق کھلا بھی ہوا ہے، چل بھی رہا ہے۔ صرف 33 بار سوتے وقت، کوئی وضو کوئی چیز شرط نہیں، یا رزاق پڑھ لیا۔ اور 33 بار یا رزاق پڑھنے میں میرے خیال میں کہ 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، 1 منٹ بھی نہیں لگے گا۔